میں 3-4 پوائنٹس میں اسلامیہ کالج کا جو بحران چل رہا ہے یہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اس میں جو مسائل کا جڑ ہے اور اس بحران کا جو بنیادی وجہ ہے وہ اسلامیہ کالج کی پراپرٹیز پر قبضہ ہے. اسلامیہ کالج کی آپ سب کو کے علم میں ہے کہ یہ 1913 میں 1913 میں بنا ایک ادارہ ہے. پاکستان کے بننے سے بھی اس کا تاریخ اس کا پاکستان سے بھی پرانا ہے. مختلف اوقات میں مختلف لوگوں نے تعلیم کی غرض سے اور طلبہ پر خرچ کرنے کی غرض سے اس کے لیے مختلف پراپرٹیز وقف کی ہے، اور وہ پراپرٹیز آج کے دور میں مختلف قبضہ مافیا کے ہاتھوں میں ہے. تو ہمارا پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ اسلامیہ کالج کا جو پراپرٹی ہے، یہ جو کالج کے ریلیف کے لیے، طلبہ کی ریلیف کے لیے جو وقف کی گئی تھی، یہ آج طلبہ کے کام پر نہیں آتے. یہ قبضہ مافیا کے ہاتھوں ہے، مختلف قبضہ مافیا کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ ان کے زیر استعمال ہے. کالج سے جو نہ ہونے کے برابر انکم ہے وہاں سے کالج کو وہ ریسیو ہوتی ہے. اس میں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو اسلامیہ کالج کا ان کیمپس جو پشاور یونیورسٹی کیمپس ہے، جس میں 5 یونیورسٹیاں ہیں، اس میں 2000 پلس کنال اسلامیہ کالج کا پراپرٹی ہے. اس کے علاوہ کمرشل جو پراپرٹی ہے، اس میں 222 دکانات خیبر بازار میں ہے اور چارسدہ بازار میں 300 پلس دکانات ہے. یہ پراپرٹی ٹوٹل 60 کنال بنتی ہے کمرشل پراپرٹیز. اس کے علاوہ زرعی جو زمین ہے، جو صوابی میں ہے، جو مختلف ہری چند میں ہے، اس کے علاوہ ملک کے دور دراز علاقوں میں ہے، وہ تقریباً 8000 سے زیادہ کنال پر واقع ہے. تو یہ سب پراپرٹی ہے. آج کے دور پر آپ اگر یہ کمپیئر کریں تو اس سے آج بھی ہزاروں کی تعداد میں مطلب ہزار کی فگر میں آج بھی اس سے رینٹ اور کرایہ وغیرہ آتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں. خیبر بازار میں جو دکانیں ہیں 222 دکانیں ہیں. ایک دکان کا رینٹ آج بھی بمشکل سے 4 یا 5 ہزار روپے ہے جو کالج کو ملتی ہے، اور اس کے جو نزدیک دکانات کا آپ رینٹ کا جائزہ لیں تو وہ لاکھوں میں ہے. تو یہ صرف ایک ایگزامپل ہے. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ قبضہ مافیا سے اسلامیہ کالج کا جو انتظامیہ ہے اس میں پوری انٹرسٹ لے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے جو ریلیونٹ جو احکامات ہیں وہ جاری کرے، جو گورنمنٹ کے تحت آتے ہیں یا گورنر کا جو ڈومین ہے وہ استعمال کر کے اسلامیہ کالج کا جو پراپرٹی ہے وہ ریسکیو کیا جائے. دوسرا جو اہم ایشو ہے وہ طلبہ حقوق کی پامالی ہے. آج ایک نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے 18 سے، یعنی کل سے اسلامیہ کالج میں امتحانات شروع ہو رہے ہیں، لیکن 20% طلباء ایسے ہیں کہ وہ امتحانات کو الاؤ نہیں کیا جا رہے ہیں. آپ اگر یہ تقریباً 2000 سے زیادہ طلباء بنتے ہیں، 2000 طلباء کو امتحانات سے روکنا یہ دراصل میں ان کے ساتھ زیادتی ہے. ان کو تعلیم سے محروم کرنا ہے. KPK جیسا صوبہ آلریڈی اپات اور دہشت گردی کا جو شکار ہے اور تعلیم سے محروم ہے، اور اس صوبے میں پھر یہ مزید یہ طلبہ سے زیادتی کرنا یہ ان کی حق تلفی ہے، اور یہ صرف چند پیسوں کی عوض سے کہ آپ نے فیس نہیں جمع کی ہے. تو ہم وائس چانسلر سے اور انتظامیہ سے مطالبات کر چکے ہیں کہ آپ ان کو محروم نہ کریں، ان کے ساتھ یہ زیادتی نہ کرے، اور فیس انسٹالمنٹ پالیسی کے تحت ان کا حل نکالے. لیکن اسلامیہ کالج کا انتظامیہ اس میں بھی ناکام ہے فی الحال. ہمارا جو تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ جو ایڈمنسٹریٹو فیلیور ہے اسلامیہ کالج کا، جو انتظامی بدمزگی ہے وہ ہے. اسلامیہ کالج میں انتظامیہ نامی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے. برائے نام انتظامیہ ہے. آپ اگر وہاں پر وزٹ کریں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ اسلامیہ کالج میں 2-2 3-3 اور 4-4 عہدوں پر ایک بندہ تعینات ہے. اس کا مثال میں 2 اہم عہدوں کا دوں گا. ایک پرووسٹ جو سارے ہاسٹل کنٹرول کرتا ہے، ہاسٹل کا انتظامیہ ہے، اور ایک سیکیورٹی آفیسر کہ وہ اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے سارے سیکیورٹی جو ایشوز ہے، اس سے ریلیونٹ جو فنکشنز ہے اس کا ذمہ دار ہے. یہ ایک بندہ ہے. لیکن اب اگر آپ ہاسٹل کے حالات دیکھیں، نہ سہولیات ہے اور نہ وہاں پر سیکیورٹی ہے. آئے روز جھگڑے ہوتے ہیں، پولنگ کے نام پر لوگوں پر تشدد کیا جاتا ہے سینئر کی طرف سے. باہر سے لوگ آتے ہیں اور وہاں پر انٹری کرتے ہیں، سیکیورٹی گارڈز موجود ہوتے ہیں، وارڈنز موجود ہوتے ہیں.
ہاسٹلس کے وارڈنس اور پروسٹ کی موجودگی میں اس کا قریب گھر ہے ہاسٹل کے، اور اسی گھر میں 2 بھائیوں پر تشدد ہوتا ہے. تو یہ انتظامی فیلیور ہے. اسلامیہ کالج میں یہ ایک مثال ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے اہم عہدے ہیں اس پر بھی 2 اور 3 عہدوں پر ایک ہی بندہ تعینات ہے. تو ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو عہدے ہیں یہ اہل افسران کو دیا جائے اور اس کی صحیح نگرانی کی جائے. تیسرا جو ایشو ہے وہ ہاسٹل کے حوالے سے. ہاسٹلز میں یہ ڈسکس بھی ہوا، لیکن ہاسٹل میں کوئی بھی سہولیات نہیں ہے. آپ لیٹرلی جائے ہاسٹل کا وزٹ کرے، آج بھی آپ کو واٹر کولر جو اس سخت گرمی میں آپ کو نان فنکشنل نظر آئیں گے. ہم اور اس کے علاوہ میس جو ہوتا ہے یہ کمپلسری ہوتا ہے اسٹوڈنٹ پر. باقی یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہے. آپ رینٹ دیں گے اور آپ کی مرضی ہے، آپ روٹی یا جو کھانا ہے جدھر بھی جانا چاہتے کھا سکتے ہیں. لیکن اسلامیہ کالج میں یہ نہیں ہے. ایک تو یہ کمپلسری بنایا ہوا ہے کہ ہاسٹل کے ساتھ آپ کو ہاسٹل کا میس یوز کرنا ہوگا، اور اس کے بعد وہ جو کھانا ملتا ہے وہ نان ہائیجینک. اور اس میں آپ یہ سب سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا زینت بن چکے ہیں، آپ سب اس سے واقف ہیں. اور ہاسٹل کے حوالے سے اس مرتبہ ایک اور مسئلہ آ گیا کہ اسلامیہ کالج میں پرائیویٹ ایک اکیڈمی کا قیام کیا گیا. جس طرح جو باہر لوگ پرائیویٹ اکیڈمیز چلاتے ہیں، دور دراز علاقوں سے طلبہ کو لا کر، جن کا نہ اسلامیہ کالج سے تعلق تھا نہ اس کے طلباء تھے، صرف اس پرائیویٹ اکیڈمی میں انہوں نے ایڈمیشن لیا تھا، ان کے لیے ہاسٹل دیے گئے. لیکن میرے وہ طلباء جو اسلامیہ کالج کے ہاسٹل کا 12 مہینوں کا فیس دے چکے تھے، ان پر چھٹیوں میں ہاسٹل کے دروازے بند تھے. ان کا ریسرچ تھا، جو 8 سیمسٹر میں اسٹوڈنٹ تھے ان پر ہاسٹل بند تھے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے تو ہاسٹل بند کیا، انہوں نے تو باہر ہاسٹل میں 10 اور 12 ہزار روپے خرچ کر کے پر منتھ آپ کے ہاسٹل سے مستفید نہ ہو سکے، باوجود اس کے کہ انہوں نے فیس دی تھی، لیکن آپ نے ان پر دروازے بند کیے تھے. آپ ایسا کرے کہ ان 2 مہینوں کا فیس ان کو ریفنڈ کرے یا واپس کرے. یہ ہمارے مطالبات تھے، یہ اسلامیہ کالج کے مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اور اس کے علاوہ میرے پاس یہ GIT رپورٹ موجود ہے. یہ اسلامیہ کالج پراپرٹیز کے حوالے سے یہ 2019 میں جو بنائی گئی تھی GIT، اس کا رپورٹ ہے. اس میں اسلامیہ کالج کے سارے پراپرٹیز کا جو ذکر ہے یہ اس میں موجود ہے. پیج نمبر 7 پر سارے پراپرٹیز کا ڈیٹیل ہے، آپ اس سے ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور اس میں صاف صاف لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی ایک اور بات، 2012 سے لے کر 2023 تک BOM بورڈ آف مینجمنٹ کا جو میٹنگز ہوئے ہیں، یہ وہ بورڈ ہے جو یونیورسٹی میں موجود ہے، اس کا ہیڈ وائس چانسلر ہے. اور یہ اس پراپرٹیز یا اسلامیہ کالج کے دوسرے اساتذات ہیں اس کو دیکھتے ہیں. لیکن اس کے تقریباً 11 سالوں میں صرف 7 میٹنگز ہوئے ہیں، اور اس میٹنگز کا کوئی بھی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا ہے. اور اس رپورٹ میں صاف صاف لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی جو پراپرٹی ہے اس کا رینٹ میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا ہے. ہم 2012 سے لے کر 2023 تک یہ جو ہم چینج محسوس کر سکتے ہیں، پرائس ہائیک ہے، لیکن اسلامیہ کالج کے پراپرٹیز آج بھی فی سبیل اللہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور چند ہزار روپے دے کر یہ ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں.